رہا ہے. ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کی خوشی سے ہم پریشان ہیں کہ اس کی دکان ہم سے زیادہ کیوں چل رہی ہے. اور اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے. ٹرین میں سفر کرتے ہیں کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا. ہماری سیٹ ادھر، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی سیٹ ہماری سیٹ کے سامنے آمنے سامنے. ٹرین چل رہی ہے، ایک دو گھنٹے کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے. صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کلکتہ. آپ نے بھی کہا اچھا کولکاتہ جا رہے ہیں جی، او تب تو بہت اچھا ہے یار، میں بھی جا رہا ہوں. وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، سگا حقیقی، آپ سے اس کی کوئی شناسائی نہیں ہے، آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹرین میں پہلی ملاقات ہے. آپ دلی سے، وہ بنگال سے. آپ بنگال کے تھے، آپ بزنس کے لیے دلی گئے، وہ دلی کا ہے، وہ بزنس کے سلسلے میں کولکاتہ جا رہا ہے. دونوں مسلمان بھائی ہیں. وہ دلی بزنس کے لیے آیا، اپنا کام سمیٹ کر کپڑا اپنا خرید کر اب وہ کولکاتہ جا رہا ہے. آپ بھی اسی ٹرین میں بیٹھ گئے، آپ کولکاتہ سے کچھ سامان لینے جا رہے ہیں جو آپ کو دلی میں بیچنا ہے. دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر شروع ہو گیا. ایک دو گھنٹے تک خاموشی رہی، نہ آپ اس سے بولے نہ وہ آپ سے بولا. دو تین گھنٹے کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے. صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کولکاتہ. پھر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی کولکاتہ. اوہ ماشاءاللہ، چلیے ایک ہی جگہ کے سفر کر رہے ہیں. آپ کا نام؟ صاحب محمد آصف. آپ کا نام؟ جی محمد نسیم. دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے. اب اتفاق دیکھیے تھوڑی سی اور بات آگے بڑھتی ہے. صاحب آپ کلکتہ میں کس جگہ جائیں گے؟ اس نے کہا میں وہیں کا رہنے والا ہوں، کولکاتہ کا، اور مجھے کولکاتہ میں مٹیا برج جانا ہے. آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی مٹیا برج سے سامان خریدنا ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. گفتگو نے رنگ بدلا، تھوڑی سی اور ماحول تھوڑا سا اور کھلا. ابھی تو صرف کلکتہ تک ساتھ تھا، آپ مٹیا برج تک ساتھ ہو گیا. چائے بیچنے والا آتا ہے پینٹی کار سے، کبھی اس نے آپ کو چائے پلائی، کچھ دور کے بعد آپ نے اس کو چائے پلائی. سفر اور آگے بڑھتا ہے. اب دونوں میں اتنی شناسائی ہو جاتی ہے، اتنی دوستی ہو جاتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر آپ پانی بھرنے کے لیے اترتے ہیں، گاڑی رکتی ہے، آپ اس سے کہتے صاحب میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، آپ اپنی بوتل مجھے دے دیجئے، میں آپ کی بوتل میں بھی پانی بھر لاؤں گا. اس نے آپ کو اپنی پانی کی بوتل دے دی. آپ نے اس سے کہا صاحب یہ سامان میرا ہے جو برتھ کے نیچے ہے، آپ اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا. ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے پانی بھرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. کبھی کسی اسٹیشن پر وہ اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اور پھر یہ دوستی ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے، یہ سفر ایک گہری دوستی میں بدل جاتا ہے. آپ نے اس کا موبائل نمبر لے لیا، اس نے آپ کا موبائل نمبر لے لیا. پھر کلکتہ اترنے کے بعد ایک ہی ٹیکسی میں بیٹھ کے مٹیا برج جاتے ہیں. یہ ایک مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے. جب 24 گھنٹے کے اس سفر میں آپ کو جو ماحول ملا، اس ماحول نے آپ کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا ہے. جب وہ اسٹیشن سے اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جب آپ اترتے ہیں تو وہ آپ کا سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. اس مضبوط رشتے نے آپ کو اتنے اچھے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس کے سامان پر اگر کوئی حملہ کرے یا چوری کرے تو آپ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں
میرے بھائی کا سامان ہے، آپ کے سامان پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند گھنٹوں کے سفر میں جب آپ کا تعلق یہ ہوا، قرآن ہمیں یہی کہتا ہے اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چند گھنٹوں کے سفر میں ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو جاتا ہے، تو جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، اس سوسائٹی کے اندر بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے ستانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے مارنا حرام ہے۔ اس لیے فرمایا سفر کی طرح جب چند گھنٹوں میں تم آپس میں ایک ہو جاتے ہو اور ایک دوسرے کی جان و مال کے محافظ ہو جاتے ہو، تو جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں تم رہ رہے ہو، اس شہر کے اندر اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچے تو اس کا درد تمہیں اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہیے، آپ کو تکلیف پہنچے تو اسے اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا ایک نوکر ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں پانی بھر کے لے آؤ، پانی لے آتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہو میرے مہمان آئے ہوٹل میں سے، چائے لے آؤ، وہ چائے لے آتا ہے۔ آج آپ کا نوکر گھر میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کے کان کے اندر شدید درد ہے، اس کے کان کے اندر بہت تیز درد ہے، اور وہ درد کی وجہ سے بیچارہ لیٹا ہوا ہے، کان کے اندر دوا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اب آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اپنے نوکر کو حکم نہیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا نوکر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کے کان میں درد ہے۔ اب آپ خود اٹھتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں، یا آپ خود باہر نکلتے ہیں اور ہوٹل پہ چائے پینے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے نوکر کو کیوں حکم نہیں دے رہے ہیں؟ صاحب اس کے کان میں درد ہے، ارے کان میں ہی تو درد ہے اس کے، لیکن اس کو تو ہوٹل پر اپنے پیروں سے چلنا ہے، ہاتھ سے چائے پکڑ کر لانا ہے اور آپ کو دے دینا ہے، اس کو بستر سے اٹھنا ہے، پانی اس کو نل چلا کر ہاتھ میں لینا ہے اور لا کر آپ کو دے دینا ہے۔ کہیے کان کے درد سے اس کے ہاتھ اور پیر کا کیا رشتہ ہے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ درد کان میں ضرور ہے، لیکن اس درد کی تکلیف اس کے پورے جسم کو ہو رہی ہے۔ اس درد سے اس کا ہاتھ بھی متاثر ہے، اس کا پیر بھی متاثر ہے، اس کا دماغ بھی متاثر ہے۔ اس کے کان کے درد نے اس کے پورے جسم کے اندر ایک چبھن، ایک درد پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے آپ اس کو پریشان نہیں کر رہے ہیں، آپ لیٹیے، میں خود پانی لے لیتا ہوں۔ درد کان میں، لیکن کان کے درد نے اس کے پورے جسم پر اٹیک کیا ہے، پورے جسم کو متاثر کیا ہے، پربھاوت کیا ہے۔ تو جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے کا درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد سے کڑا اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال پیش کرتے ہیں کہ مومن کی مثال، مسلمان کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جب کسی ایک مسلمان کو درد ہو، کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم تکلیف سے کڑا اٹھتا ہے، ایسے ہی کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا درد دوسرے مسلمان کو اپنے اندر محسوس ہونا چاہیے، اور وہ درد ایک دوسرے کو نہیں، پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو اور پورے گاؤں کو ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا یہ آدمی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے درد میں ہمیں اس کا کام آنا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرہ، اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے، ایسا معاشرہ۔ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، رحم و کرم میں، محبت و الفت میں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔ اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ، جب اس کے کسی ایک عضو کو، کسی ایک پارٹ کو، پوری باڈی کے کسی ایک پارٹ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تداعى له
साइरु जसदिही, तो उस तकलीफ से उसके पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। इसी तरीके से एक मुसलमान को कि अंदर तकलीफ हो और वो तकलीफ में पड़ जाए तो उससे सारे मुस्लिम सोसाइटी और समाज को तकलीफ होनी चाहिए, और उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना चाहिए मुआशरे को, समाज को, जब तक उस मुसलमान भाई की तकलीफ को वो दूर न कर दे। कहिए हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम ऐसा कर रहे हैं। आइए एक वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, जबरदस्त वाक़या। पूछते भी जाएंगे आपसे, देखता हूं 18 साल की तकरीरों में आपने क्या सीखा है और आपको कितनी जानकारी हुई। सबसे पहली जो इस्लामी जंग हुई थी उसका नाम था जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर कितने काफिर मारे गए थे? एक दो को याद है। नशा करने वाली कौम बहुत जल्दी भूलती है, दीन की बातें उसको जल्दी याद नहीं रहती। नशे ने हमारी अकल बांध दी है। अल्लाह ताला हमें उम्मुल खबाइस, जिसको सारी गुनाह और बुराइयों की जड़ कहा गया है, वो है शराब। उससे हम सबको महफूज फरमाए। आज टॉपिक दूसरा है, कल देखेंगे। सुनिए कितने काफिर मारे गए थे? 70, और 70 ही काफिर कैद किए गए थे। कैद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ये भाग न जाएं। जेलें नहीं होती थी आज की तरह, आजकल जो जेलें हैं उस तरह जेलें नहीं होती थी। तो इनको रखा कहां जाए? तो कभी कभी ऐसा होता था, जैसे आज भी गवर्नमेंट करती है, जब सारे लोग निकल रहे हैं और सब जेल ही में जाना चाहते हैं तो क्या करें? तो स्टेडियम को जेल बना देती है, बड़े बड़े खेतों को जेल बना देती है गवर्नमेंट। जैसे किसानों के लिए गृह मंत्री जी ने केजरीवाल से मांगा था कि हमें दिल्ली के 9 स्टेडियम दे दो, हम इनको वही जेल में रखेंगे, तो केजरीवाल ने मना कर दिया। तो इन 70 कैदियों को रखा कहां जाए? तो एक सुनसान जगह थी, बियाबान जगह थी, खाली जगह थी, का यही इनको डाल दो। तो डर था रात में भाग ना जाए, तो इनके पैरों में बेड़ियां डाल दो और इनके हाथों में हथकड़ियां डाल दो। बेड़ियां जब डाल दी जाती थी, बेड़ियां, तो अब तुम यहीं पड़े रहो, भाग नहीं सकते। जब पेशाब पायखाने की जरूरत हो तो किसी सहाबी को बोल दो, वो तुमको ले जाएगा और वहां जाके तुम अपनी जरूरत से फारिग होकर फिर आ जाओ। तो काफिरों को बेड़ियां डाली जाने लगी और सबको एक तरफ डाल दिया गया। एक सहाबियों ने एक काफिर को बेड़ी डाली जाने लगी, उसका नाम था अदी इब्ने उमैर। क्या नाम था? अदी। बाप का नाम उमैर, अदी इब्ने उमैर। ये किसके भाई थे? आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य करेंगे। ये भाई थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर के। मुसअब इब्ने उमैर सहाबी हैं और इनका भाई कौन है? अदी इब्ने उमैर। ये काफिर है। अदी इब्ने उमैर गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके पैरों में बेड़ियां डालो। एक मुसलमान सहाबी अदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने लगे, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। अदी इब्ने उमैर के पैरों में जब बेड़ियां डालने लगे
تو عدی کا بھائی مصعب ابن عمیر وہیں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. اپنے بھائی کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار اٹھا پتا نہیں کہنا پڑتا ہے وہ کتے کی دم والی مثال. یار یہ تو آؤ نہیں اور آتے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. مصعب ابن عمیر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگی, اور جب اس کو ٹائٹ کیا جانے لگا تو عدی ابن عمیر نے اپنے بھائی کو للکارا غصے میں مصعب ابن عمیر کو. آئے مصعب نے دیکھا جی کیا بات. عدی بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیرا سگا بھائی ہوں, تیری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس باپ نے پال پوس کر تجھے بڑا کیا اسی باپ نے مجھے بھی بڑا کیا. تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے؟ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو کیسا میرا بھائی ہے؟ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے اپنے بھائی عدی سے کہا خاموش, چپ. اس نے کہا ہم کو ڈانٹتا بھی ہے تو میرا بھائی نہیں ہے؟ مصعب ابن عمیر نے چیختے ہوئے کہا عدی تو میرا بھائی نہیں ہے, تو میرا بھائی صرف اس حد تک ہے کہ جس باپ نے تجھے پیدا کیا اسی باپ کا میں بھی بیٹا ہوں, جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا اسی باپ نے مجھے بھی کھلایا پلایا ہے, اس حد تک ہم تیرے بھائی ہیں. آئے عدی میرا اصلی بھائی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے؟ مصعب ابن عمیر کی ایمانی غیرت دیکھی. آئے عدی جاننا چاہتا ہے کہ میرا اصلی بھائی کون ہے. عدی کہتا ہے کیا میں اصلی نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے باپ کا تو اصلی بیٹا ہے, میں بھی اصلی بیٹا ہوں, لیکن تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے. میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. عدی نے چیختے ہوئے کہا اے مصعب آج یہ تیرا بھائی ہو گیا ہے, اتنا بڑا بھائی ہو گیا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیری نظروں میں عزت پا گیا ہے, اور تو اس کو اصلی بھائی کہنے لگا ہے. ہم اور تم جس باپ کی اولاد ہیں, ہم تم اصلی بھائی نہیں ہیں, یہ تمہارا اصلی بھائی کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں وہ میرا اصلی بھائی اس لیے ہے کہ اس نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ بھی محمد رسول اللہ پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور میں بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. یہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے, میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں. آئے عدی تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے, میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں سگے بھائی سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے. خونی رشتہ پھر اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایمانی رشتہ اہمیت رکھتا ہے. اسلامی جنگوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا, ایک طرف محمد رسول اللہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ, تو دوسری طرف ان صحابیوں کا بھائی کافروں کا ساتھ دے رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. بعض تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ خونی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن
ابی کا بیٹا جب اپنے باپ کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، بھاگ رہا اور مکے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا میں تمہیں مکے میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تمہارے بارے میں محمد رسول اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ کہ میرے بیٹے تم مجھے مارو گے؟ ہاں مار دوں گا اگر تم مکے کی طرف جاؤ گے، رک جاؤ یہیں پر، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جب تک وہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، باپ نے تلوار ہٹا کر کہا بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے ہو، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بیٹے نے تلوار دوبارہ اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو محمد کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ محمد کے ماننے والے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ واقعہ لمبا ہے اور ہمارے موضوع سے وہ ٹچ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خونی رشتے کی پرواہ نہیں کی، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد وہ آپ کا بھائی ہے۔ خونی رشتے سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو مال و دولت سے اس کی تنگ دستی کو دور کریے، اگر وہ کنگال ہے اور کھانے پینے کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا اور پانی آپ دیں گے، اور اگر آپ کا پڑوسی ہے اور پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، یاد رکھیے گا پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ جو خود کھانا پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا، اور یہاں تو مسلمان کی بات کر رہے ہو، پڑوسی میں مسلمان کا لفظ بھی نہیں کہا، آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے اور اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو آپ مومن نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جب غیروں کے ساتھ یہ سلوک تو اپنوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ عدی ابن عمیر کے اس واقعے سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں، غور کریے آپ، سفر میں 1-2 گھنٹے 5 گھنٹے 24 گھنٹے کے سفر میں اتنی دوستی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو سکتا ہے، تو ایمانی رشتے کی پھر ویلو ہے کہ معاشرے میں اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، دور یاد کیجئے جب کافروں نے مکہ میں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو مجبور کر دیا، جب مکے میں نہیں رہنے دیا، نبی اکرم نے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب صحابہ مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مدینے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جب انہوں نے مکے سے آنے والے مہاجروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟ ہم نے تو یہی مزاج دیکھا ہے، ہمارے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا مال ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اب اس مال کو ہم کس کو دیں؟ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم اپنا یہ مال کسی رشتہ دار کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں۔ لیکن مدینے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا۔ مدینے میں جب مکے سے جانے والے قریشی مہاجرین کی جب سنکھیا بڑھی اور یہ مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہا آج ہمارے بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ بھی وہی کلمہ پڑھے ہیں جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مدینے والوں نے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دیے۔ اب آپ ان کا اظہار دیکھیے، صرف مسلمان ہونے کی
اٹھتے ہیں صحابہ اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے. لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. جن لوگوں کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے کہا آؤ ادھر آؤ. جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ ہم سے مکان لے لے. جس کے پاس کاروبار بزنس کرنے کے لیے کھیتی نہیں ہے آؤ ہم سے کھیتی لے لو. جس کے 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا. جس کے 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا. مالی تعاون بھی کیا اور بزنس میں ان کو اپنا پارٹنر بھی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے جو لوگ ہجرت کر کے مدینے پہنچے, جو لوگ ان میں غیر شادی شدہ تھے, اللہ کے رسول نے مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے ان کے ساتھ نکاح بھی کرایا. آؤ مواخات قائم کی. یا تو برادری کا بڑا جھمیلا ہے. ہم شیرشاہ آبادی ہیں تو شیرشاہ آبادی ہی میں نکاح کریں گے, ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی نکاح کریں گے, ہم خان ہیں تو خان ہی میں نکاح کریں گے. اس رسم و رواج کو اللہ کے رسول نے بہت پہلے ختم کر دیا تھا. عرب کے مکے کے قریشیوں کا نکاح مدینے میں انصار کی بیٹیوں سے ہو رہا ہے. لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے, حالانکہ اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے, لیکن یہاں تک کہا گیا ہے جو لوگ شادی شدہ تھے اور مکے میں مجبور ہو کر وہ ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کو روک دیا اور ان صحابیوں کے ساتھ مدینے میں نہیں جانے دیا. مدینے میں نہیں جانے دیا. کہا نہیں میری بیٹی ہے, تمہاری بیوی ضرور ہے, تمہیں جانا ہو جاؤ, لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ مدینے نہیں جانے دیں گے. یہ لوگ اپنی بیویوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے. اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے انصاریوں نے یہاں تک کہہ دیا جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ ہمارے گھر چلے, ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں, ہم اپنی دونوں بیویوں کو تمہارے سامنے بٹھا دیتے ہیں, تم دیکھ لو میری جو بیوی تم کو پسند آ جائے میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, وہ عدت گزارے گی اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا. لیکن عرب کے مہاجرین نے, مکے کے مہاجرین نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. تم نے اپنے سکون کے لیے 2 بیویاں رکھی ہیں تو تم رکھو, ہم تمہاری بیویوں کو کیوں لینے لگے, ہمیں تو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو, ہمیں تھوڑا سا کھیت دے دو, ہم یہیں پر کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالیں گے. اور ہم تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں, ہم تو جناب محمد رسول اللہ کے دینی کام میں معاونت کے لیے آئے ہیں, ہیلپ کے لیے آئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ کلمہ پڑھ دو مسلمان ہیں, اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر خونی رشتے سے بڑھ کر ان کی اہمیت ہو گئی ہے. اب میرے سگے بھائی کی جو خونی رشتہ ہے اب اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں جتنی ایمانی جس نے کلمہ پڑھ کر جو ہمارے مذہب میں آ گیا ہے اس کی حیثیت ہے. وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے اور اس کی ہیلپ کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اب اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں گے, اس کے درد کو ہم اور آپ کی زندگی انسانوں کی نہیں ہے, اسلامی نہیں ہے, ایک جانور کی طرح ہم اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہم جانور ہیں, اس سے پڑھ کر ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے. جیسے جانوروں کو اپنے جانور کی فکر نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک انسان ہے, ہمیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک جانور کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم بولیں گے اور آپ سنیں گے, ہوگا کچھ نہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن ہم بولتے رہیں گے, آپ سنتے
کیا رات میں لے جا کر اس کی دکان کے باہر زمین میں تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا. اچھا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر تیری دکان پہ آئیں گے. جب اس کی دکان پہ کسٹمر ہی نہیں جائیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ صورت ہے. ہم اپنی خوشی سے، ہم اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں. یہ کیوں خوش ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے. ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا منظر ملتا ہے. ایک صحابی کی کپڑے کی دکان تھی. ادھر دیکھنا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی ایسے حساب سے جلسہ کرا کہ ادھر بھی لوگ ادھر بھی کہاں کہاں نظر ڈالیں. ایک صحابی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کے بغل میں ایک اور صحابی کی بھی کپڑے کی دکان ہے. وہ دونوں، یہاں دکانوں پہ کیا ہوتا ہے، کلیا چک میں جن کی دکان ہے وہ جانتے ہوں گے. کپڑے کی دکانیں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں، کسٹمر آ رہا ہے تو دور سے چلاتے ہیں، بھائی ادھر تمہیں کیا لینا ہے، ادھر کیا لینا ہے، یہ بغل والی دکان پہ نہ چلا جائے. بھیا ادھر تمہیں کیا چاہیے. چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے، وہ چاہتا میری گاڑی پہ بیٹھے. یہ حال. لیکن وہاں کیا ہوتا تھا، وہ چیختے چلاتے نہیں تھے. تمہاری قسمت میں جو رزق لکھا وہ تمہیں آج ملے گا، اور میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا، وہ ہمیں بھی ملے گا. چلاتے نہیں تھے، چیختے نہیں تھے. کسٹمر آ رہا ہے، کس کے پاس جائے گا یہ اللہ بہتر جانے. میرے پاس آئے گا تو ہم اس کو کپڑا دکھا دیں گے، تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو کپڑا دکھا دینا. یہ معاملہ تھا. چیختے چلا کر نہیں بلاتے تھے دونوں نے. ایک صحابی نے کپڑا بیچا، کسٹمر آیا، کپڑا بیچا، ٹھیک ہے، چلا گیا لے کر. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، اس نے بھی کپڑا بیچا. وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے دوسرا بھی کپڑا بیچ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا اسی دکان پر. مالک نے مال دکھایا صحابی نے اور وہ مال لے کر چلا گیا. چوتھا